تو سجدوں کے لائق ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج خداوند اپنے کلام کی آگ کو خداوند کثرت سے نازل کرنا ہے خداوند۔ سننے والے بہن بھائیوں کو تیرے کلام کی آگ لگے خداوند خدا، اور تیری پرستش تیرے نام کے شانہ شان کی جائے خداوند۔ میں تیری منت کرتا ہوں جتنے لوگ خداوند، جتنے بہن بھائی میڈیا کے تھرو تیرے کلام کو سنے خدا، وہ تیرے جلال کا باعث بنے ہیں خداوند۔ تیری منت کرتا ہوں تیرا کلام زمین کی انتہا تک پہنچے اور خداوند زندگیاں بدلیں اور تیری پرستش ہو، کیونکہ تو ہی پرستش کے لائق ہے، تو ہی پرستش کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے خدا۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں۔ یسوع نام میں دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہلیلویا، پریز۔ خداوند کے قدوس بابرکت یسوع نام میں آپ سبوں کو سلام۔ بائبل مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 4 باب 22ویں آیت سے 24ویں آیات تک ہم پڑھیں گے۔ جان چیپٹر 4 ورس 22 to 24۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 4 باب 22ویں آیت سے، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، اور یسوع مسیح کہتے ہیں ہم جسے جانتے ہیں اس کی زور سے بولے، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے معبود جو ہیں وہ محض بت ہیں، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کاراگری ہیں، وہ سونا اور چاندی اور ان کے بنانے والے ان کی مانند ہو جائیں گے۔ بائبل مقدس یہ فیصلہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے بائبل مقدس ان کے ہاتھ ہیں اور وہ چھوتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، ان کے منہ ہیں اور ان کے گلوں میں سے آواز نہیں نکلتی، تو بھی لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی، میرے ساتھ رہیں، ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ رومیو 1:3 میں لکھا ہے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آپ کو آئی سمجھ؟ پالوس رسول رومیو کے خط اس کے 1 باب کی 23ویں آیت میں کہتا ہے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو، غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔
آج کا انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی پرستش میں لگا ہوا ہے، دوسرے انسان کی وہ پرستش کر رہا ہے۔ آج بڑا افسر ہو، ذمہ دار ہو، وڈیرا ہو، آغا خانیوں کا پرنس ہو، اور جہاں جہاں جن جن ممالک میں کنگڈم ہے، روحانی لیڈرشپ، سیاسی لیڈر، یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی پرستش کرواتے اور اپنی پرستش کروانے میں ان کو مزہ آتا ہے، ان کو پسند ہے اپنی پرستش کروانا۔ اور آج جو مسلمان پروفیسر ہیں اس آیت کو بھی وہ کوٹ کرتے ہیں، رومیو پہلے باب کی 23ویں آیت، کہ غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان، غور سے سنیں، غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان، جو کہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ کان کھول کر سنیں اور دھیان دیں کہ یسوع مسیح فانی انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ فانی انسان نہیں، اگر وہ فانی ہوتا تو قبر میں مردہ پڑا رہتا، چونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے اور وہ فانی نہیں۔ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ٹھہرا اور خدا کی خلقت کا وہ مبدا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری پرستش کی جائے، کہا ہے؟ نہیں کہا۔ تو بھی خدا نے خود کہا، فلپیوں اس کے 2 باب کی 9 تا 11 آیت، یسوع مسیح نے نہیں کہا بلکہ خدا خود اب یہ بیان کرتا ہے اور لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ کتنا سربلند کیا؟ بہت سربلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کرسچنوں کا جھکے، ہندوؤں کا جھکے، مسلمانوں کا گھٹنا جھکے، پارسیوں کا، مادیوں کا، عربیوں کا، ایرانیوں کا، عراقیوں کا، کشمیریوں کا، افغانیوں کا، امریکیوں کا، ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ یسوع کے نام کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا ہو جو زمین کے نیچے ہیں۔ غور سے سنیں، اور خدا کے جلال کے لیے، اور کس کے جلال کے لیے؟ خدا کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ تو لہٰذا ہم غیر فانی انسان کی پرستش نہیں کرتے، ہم کامل انسان اور کامل خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ مگر آج کا ہندو جانوروں کی پرستش، آج کا مسلمان حضرت محمد کی پرستش کر رہا ہے، جو کہ فانی انسان ہے۔ وہ کیسے؟ چھوٹی سی اگزامپل، خدا نے آدم کے لیے ایک ہی، یہ بہت ہی چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی سمجھ لیں اس کو، خدا نے آدم کے لیے اس کا جوڑا بنایا اور ایک ہی ناری اس کے لیے بنائی۔ کتنی بنائی؟ ایک ہی پسلی نکالی، نہ کہ پورا ہی پسلیاں اس کی باہر نکال دی۔ تو بھی ان کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ 4 شادیاں جائز ہیں۔
تو کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ خدا کی ہو رہی ہے، اللہ کی ہو رہی ہے، یا محمد صاحب کی ہو رہی ہے؟ کس کی پرستش ہو رہی ہے؟ پھر نابالغ لڑکی سے شادی شریعت میں منع ہے۔ کس نے شادی کی؟ 8 سال کی بچی سے کس نے شادی کی ہے؟ خدا کی پرستش ہو رہی ہے یا ایک انسان جو فانی انسان ہے پرستش ہو رہی ہے؟ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اور انسان کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے انسان کی، جو مہان ہے اس کی نظر میں، اس کی پرستش کرتا ہے۔ جس نے بڑا کام کیا ہو، یا کوئی ہیرو ہو، یا اس کی نظر میں کوئی خوبصورت کوئی دیوی ہو۔ دیوی سے سمجھ گئے ہوں گے آپ، عورت۔ انسان اس کی پرستش کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ پرستار جو خدا کا محبوب ہے اور خدا محبوب کا عاشق ہے، جس نے اپنے بیٹے کے لیے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو بھیج کر، اور خدا کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کا جو محبوب ہے وہ اس کی پرستش کرتا ہے۔ جس نے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت کی ہے، وہ اس کا محبوب ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اس کا عابد ہے۔ یاد رکھیں، پرستش جو ہے وہ گانے کا نام نہیں ہے۔ پرستش گانے کا نام نہیں ہے۔ پرستش نام ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنے کا نام ہے۔ ہاللیلویا۔ ساز ہوں یا نہ ہوں، گلے میں سے آواز نکلے یا نہ نکلے، چاہے یہ ہاتھ بجائیں یا نہ بجائیں، تو بھی میں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کروں گا۔ ہاللیلویا۔ سدرک میشک ابدنجو کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پرستار تھے وہ، گانا وانا نہیں آتا تھا، یہ نہیں لکھا گیا۔ دانیل کا گاتا تھا؟ نہیں گاتا تھا، لیکن ایک سچا پرستار تھا۔ ہاللیلویا۔ اس کی حمد و ثنا میں گیت، غزلیں، مزمور گانا اس وقت کامل ہوتا ہے جب ہم سچے پرستار بن جاتے ہیں اور خدا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں۔ اور لکھا ہے خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ لکھا ہے اپنے سارے دل سے، اپنے سارے دل سے۔ دل کے سارے جو وال ہے نا، اپنے خدا کو دے دیں، تھوڑا سا بھی اپنے پاس نہ رکھیں۔ وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ آمین۔ روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، جب آپ اس کے سچے پرستار بن جائیں گے، آپ سارے دل سے اس کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے، تو آسمان جو ہے وہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کے جو دل کی مراد ہوگی وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا دل جو ہے آپ کے خالق کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آمین۔
اور اگر دل نہ لگا ہو، تھوڑا ادھر ہو تھوڑا ادھر ہو اور ڈاماڈول بھی ہو، تو پھر کبھی چرچ میں آئے کبھی نہیں آئے، کبھی دعا کی کبھی نہیں کی، مذبح جو بنا دیا ہے اس پر ایک دن آئے، 2 دن آئے، تیسرے دن چھٹی۔ آج دل کر رہا ہے چرچ چلیں، اگلے سنڈے دل کرے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے دل ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ دل ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ یہ بہت کچھ للچاتا ہے، بہت کچھ کی تمنا کرتا ہے، اور پرستار جو ہے وہ کیسے کوئی عبادت کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کیسے خدا کی گیدرنگ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کیسے خدا کی محبت کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ زبور نمبر 108 میں لکھا ہے اے خداوند میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ میرا دل قائم ہے خدا، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ بنی کورہ زبور نمبر 42 میں کہتا ہے میری روح زندہ خدا کے لیے تڑپتی ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے۔ آج میرا دل کیا خدا کے لیے تڑپتا ہے؟ کہ میں اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں؟ کیا میں اس کا سچا پرستار ہوں؟ پھر لکھا ہے اپنی ساری جان، اپنی ساری، زور سے بولے اپنی ساری جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ جان رکھنے کے سبب سے خون، یعنی بدن کی جو جان ہے وہ خون میں ہے، بدن کی جان خون میں ہے۔ اور پرستار جو ہے اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی جان کی، چاہے اس کی جان چلی جائے خدا کی عبادت میں۔ دانیل نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لوگ شیر کو دور سے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ خدا کے سچا عابد ہے، پرستار ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ سدرک میں سے عبد نجو نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پالوس اور سلاس نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان میں میرے مسلمان دوست تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری خواہش ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جان ہے وہ خانہ کعبہ میں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ آج ہماری کیا تمنا ہے؟ پرستار کی ہڈیوں، نسوں، پٹھوں اور جوڑوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ آمین۔ ابھی ہم نے ایک تجربہ کیا ہے پرستش میں سوچ رہا تھا یار میں زور لگا رہا ہوں، 1-2 اور بہن بھائی زور لگا رہے ہیں، کلیسیا خاموش ہے۔ تو جب ہم پرستش کرنے آتے ہیں، پرستش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک جو پرستار ہے اس کی جان، جو میں نے بولا ہے بدن کی جان خون میں ہے، تو اس کا خون جو ہے وہ جوش مارنا چاہیے کہ میں اپنے خدا کی پاک حضوری میں آیا ہوں۔ آمین۔ اب میں زور و شور سے گاؤں گا،
चाहे मैं अपने घर में नहीं गा सकता, लेकिन मुझे एक माहौल फराहम हुआ है कि मैं खुदा की कलीसिया के साथ मिलकर उसकी इबादत और परस्तिश करूं। हालेलुया। तो ठंडे प्रस्तार क्या खुदा को पसंद हैं? मैं कैसी परस्तिश करता हूं उसकी? फिर लिखा है अपनी सारी अक्ल से, अपनी सारी अक्ल से। पौलुस रसूल पहला करंथियों उसके 14वें बाब की 15वीं आयत में कहता है, बस क्या करना चाहिए कि मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी दुआ करूंगा। अक्ल। अक्सर औकात जब हम दुआ करना शुरू करते हैं तो हमारी सोचें, हमारे ख्यालात मुंतशिर रहते हैं। होता नहीं होता? मेरा तो होता है, क्योंकि जो तारीकी की कुव्वतें होती हैं हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर अटैक करती हैं, ताकि हमारा जो राब्ता है हमारे खुदा तक ना हो सके। मुंतशिर करती हैं, रूहानी फौजें हमारी अक्लों पर अटैक करती हैं और नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर आती हैं, और बहुत सी जो बातें हैं वो दुआ के वक्त आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए खुदाम यीशु मसीह कहते हैं अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखना है। कई दफ़ा खादम कलाम सुना रहे होते हैं, सुनने वाले बहन भाई कहते हैं ओ देखिया इन्ने मेरे नाल इंज कीता सी ते कलाम ओदे ते जा रहा है। हाँ जी, हमारी अक्ल कहीं और दौड़ना शुरू हो जाती है। हमने अपनी अक्ल को काबू में रखना है। तो जब पौलुस रसूल अक्ल की बात करता है तो इसका मतलब जब रूह और सच्चाई से दुआ और परस्तिश होती है तो बंधन खुल जाते हैं। हमारी अक्ल यानी मैं ये सोचूं कि मैं कहां पर आया हूं, मैं अपनी अक्ल को अपने कंट्रोल में करूं और मैं देखूं कि मैं किसकी परस्तिश करने के लिए आया हूं और आई हूं। जब मेरी अक्ल, मेरा दिल, मेरी जान खुदा की रूह के साथ बाहम मिल जाएंगी तो मेरी जो परस्तिश है वो कामिल होना शुरू हो जाएगी। आमीन। तो अबलीस की कुव्वतें नहीं चाहती कि आप खुदा की परस्तिश करें, आप खुदा की इबादत करें और वो आपको आपके बंधनों से रिहाई बख्शे। अपनी सारी अक्ल से। और जब वो अक्ल की बात करता है तो इसका मतलब कि जो कुछ हम पढ़ते हैं और जो कुछ हम दुआ में बोलते हैं, दुआ मांगते हैं, कई दफ़ा लोग दुआ करते हैं ऐ खुदावंद जहां 2 या 4 जमा हो तुम वहां पर मौजूद है। बाइबल क्या कहती है? 2 या 3, जहां 2 या 3 जमा हो जाएं वहां पर मैं हाजिर हूं। तो जब जहां 2 या 3 जमा हो जाएं और उनकी सोच एक हो जाए, उनकी अक्लें एक हो जाएं कि हम अपने खुदावंद की परस्तिश के लिए आए हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दिया, हम उसकी परस्तिश करने आए हैं, और हमारी सोचें एक हो जाएं, हमारे ख्यालात एक हो जाएं, हमारी रूह एक हो जाए, हमारा दिल एक हो जाए, तो फिर खुदा का रूह जो है आपके ऊपर जुम्बिश करना शुरू कर देगा। जहां 2 या 3 जमा हो जाएं। बात यह है कि हम जमा तो हो जाते हैं लेकिन हमारी सोचें जो हैं वो बिखरी रहती हैं, हमारे ख्यालात जो हैं वो बिखरे रहते हैं, और अबलीस जो है हमारे ख्यालों को मुंतशिर करता है, इबादत भी हो जाती है, परस्तिश भी हो जाती है, कलामात बरकत भी हो जाती है, और फिर हम खाली अपने घरों को लौट जाते हैं। अपनी सारी ताकत से
اپنی ساری ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس سے برکت دے، اور جو کھانا تو نے مجھے دیا ہے اس سے میں جو قوت پاؤں وہ تیرے جلال کا باعث بنے. یعنی اس کھانے پینے سے جو میں قوت پاتا ہوں وہ اے خدا تیرے جلال کا باعث بنے. تو خدا کی عبادت ساری طاقت سے، اور ہمیں خدا کی طاقت کی ضرورت ہے. آمین. خدا کے زور کی ضرورت ہے. ہمیں روحانی زور کی ضرورت ہے آج پرستار بننے کے لیے. اگر ہمارے بدن جو ہیں تندرست رہیں گے، ہماری خوراک صحیح رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا روح القدس کے ساتھ میل ملاپ رہے گا تو ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے، اس سے زور حاصل کریں گے اس کی پرستش کے لیے، تاکہ جب میں خدا کے گھر میں آؤں تو میں روحانی جوش سے بھرا رہوں. روحانی جوش سے بھرا رہوں، اس کے زور سے میں بھرا رہوں. پریز گاڈ. روحانی زور، روحانی طاقت. کیوں ہمیں نیند آتی ہے خدا کی حضوری میں؟ کیوں اکتاہٹ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ روحانی جوش سے اور روحانی زور سے ہم بھرے نہیں ہیں. روحانی طاقت نہیں ہے لڑنے کی ابلیس کے ساتھ. آپ انگرے ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد عبادت ختم ہوگی، وہی آدمی تندرست اور چست نظر آئے گا. ان باتوں کو سمجھیں. کیوں وہ کہتا ہے اپنے سارے دل سے؟ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اس کے کلام کی باتیں. اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے اپنے خدا سے محبت رکھ. کیونکہ باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. بائبل مقدس کہتی ہے ہم میں سے ہر ایک کو زور مار کر اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. ہر ایک کو زور مار کے. جب ہم روحانی جوش سے بھرے نہیں ہوں گے، روحانی طاقت نہیں ہوگی ہمارے اندر، تو ہم کیسے اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے؟ کیسے ہم ابلیس پر فتح پا سکیں گے؟ کیسے ہم تاریکی پر فتح پا سکیں گے؟ کیسے ہم جادوگروں کی بھیجی ہوئی تاریکی پر فتح پا سکیں گے؟ شیطان کے جو ایجنٹ ہیں وہ جادوگر ہیں، اور خدا نے اپنے پرستاروں کو یہ اختیار دیا کہ سانپوں بچھووں کو کچلیں اور دشمن کی تھوڑی قدرت پر، ساری قدرت پر غالب آئیں. تو اس زور کو لینے کے لیے، اس طاقت کو لینے کے لیے ہمیں خدا کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. جب ہم اسے زور پائیں گے تو ہم زور مار کر، روحانی زور مار کر ہم ابلیس پر فتح پا سکیں گے. اختیار ہمیں دیا گیا ہے، قوت ہمیں دی گئی ہے، مسا ہمیں دیا گیا ہے، اور پھر ہم لنگڑی لولی قربانیاں خدا کی حضوری میں کیوں گزرانتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہوں جو روح اور سچائی سے میری پرستش کریں. میں اکثر دعا یہ کرتا ہوں اپنے لیے، خداوند میں ڈھیلی ڈھالی زندگی گزارنا نہیں چاہتا، میں ڈھیلی ڈھالی خدمت نہیں کرنا چاہتا. گو میرے اندر بہت سی کمی کمزوریاں ہیں، تو بھی خداوند جو ہے مجھے زور بخشتا ہے. بنی اسرائیل، قوم اسرائیل کو خدا نے اپنے لیے چنا، غیر معبودوں سے ان کا چھٹکارا ہوا،
تو بھی وہ خدا سے دور رہے۔ خدا ان سے کہتا ہے تیرے منہ سے کبھی غیر معبودوں کا نام نہ آئے، مگر اسرائیلیوں نے بال کی پوجا پرستش کی۔ ان کے دیوتاؤں کی پرستش کی جو خدا نہ تھے، یہ سیرتوں کی پرستش کی، آسمانی لشکر کی پرستش کی، استارات کی انہوں نے پرستش کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ خدا نے بڑے بڑے معجزات کیے مصر میں ان کی آنکھوں کے سامنے۔ کلام میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ مصر سے کوچ کرتے وقت ملک کنعان میں جب یہ پہنچ گئے ہیں تو ملک کنعان کا جو دیوتا تھا بال، غور سے سنیں، اور دیوی استارات، ان کے طریقے اسرائیلیوں نے اپنا لیے تھے۔ بال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بارش، آندھی اور باربری کا دیوتا تھا، جس کی پرستش میں زناکاری ایک مذہبی حیثیت رکھتی تھی۔ زناکاری جو ہے وہ مذہبی حیثیت رکھتی تھی۔ تو جب کنعانی لوگ پرستش کرتے تو بارش ہوتی، تو یقیناً اسرائیلی لوگ جو تھے وہ امپریس ہوتے تھے، اور اسرائیلیوں نے اپنے بچوں کو آگ میں چلوایا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ استارات عشق کی دیوی ہے، جنگ کی دیوی ہے، جو کنعان کے باشندوں کی وجہ سے اسرائیلی اس سے واقف ہوئے، اور اس کی پرستش جو ہے بڑے ہی غلط طریقے سے کی جاتی تھی۔ ملک کنعان جب مصر سے نکلے ہیں 40 دن کا سفر ہے۔ کتنے سال لگ گئے؟ کتنے سال لگے؟ 40 سال لگے۔ خدا کے لیے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالنا مشکل نہ تھا، اسرائیلیوں میں سے مصر کو نکالنا بہت مشکل کام تھا، جس کے لیے 40 سال لگے۔ آئی سمجھ؟ ہمارے اندر سے جو تاریخی ہے اور تاریخی کے جو باتیں ہیں ان کو ہم خود نکال سکتے ہیں۔ ہمیں کئی سال نہیں لگیں گے خدا کو سمجھنے کے لیے، خدا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ ہم صرف بیٹھیں گے، جب ہم خدا کو سمجھ جائیں گے، بیٹھیں گے تو روح کا مسا آنا شروع ہو جائے گا۔ سازوں پر ہاتھ رکھیں گے تو پاک روح جنبش کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم کسی دیوتا کی پوجا پاٹ نہیں کرتے۔ پاکستان میں ہم کیسے پرستش کرتے تھے اس کی؟ گج وج کے، ہاں جی، ڈھول دھماکوں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ ہمارے اندر ایک خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے چرچ میں جانا ہے، لوگوں نے آنا ہے۔ لیکن جب ہم غیر ممالک میں آ جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، یا امریکہ میں آ جاتے ہیں، لندن میں چلے جاتے ہیں، مائگریٹ کر جاتے ہیں، تو ہمارا جو معیار ہے، روحانی معیار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسرائیلیوں کی طرح ملک کنعان کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں، ہم اس ملک کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم جیسی دینی چاہیے نہیں دے سکتے، نہیں دے پاتے۔
तो आज ज़रूरत है कि हमें सच्चे परस्तार बनना है। पालूस रसूल उसके रोमियो के खत उसके 12वें बाब की पहली आयत में लिखता है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन अपने ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। क्या है? जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत करने का ये सही तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत मकबूल हो तो इबादत को मकबूल करने के लिए माकूल इबादत करने की जरूरत है। और कहता है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है इस कलाम के लिए जो आपने सुना है, कोई भी भाई या बहन सामने आकर इस कलाम के लिए दुआ करें, ताकि खुदा का कलाम जो है हमारे अंदर घर करे और हम उसके सच्चे परस्तार दिन ब दिन बदलते हुए उसके परस्तार की सूरत अपना लें। एक परस्तार चाहता है, वो चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो सच्चे परस्तार बन जाएं। कोई भी किसी को भी खुदा का रूह भारता है, वो सामने आकर छोटी सी दुआ